میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سے نماز کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض، نماز کے متعلقہ مسائل کا جاننا بھی فرض، نماز کے اوقات کا جاننا بھی فرض ہے۔ نماز کے اوقات معلوم نہیں تو نماز کیسے پڑھ سکیں گے؟ نماز کے فرائض اور واجبات کا علم نہیں تو نماز کیسے مکمل کر سکیں گے؟ نماز کے سفر اور حضر کے اپنے مسائل ہیں، ان کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نماز فجر کا اپنا وقت ہے۔ اب ایک آدمی نماز فجر کے وقت میں فجر نہیں پڑھتا، وہ عصر میں پڑھتا ہے، وہ ساری زندگی یہ نماز پڑھتا رہے، اس کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ہر نماز کا اپنا وقت ہے۔ ظہر کی نماز کا اپنا وقت ہے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں نہیں پڑھتا، عشاء میں جا کر کے پڑھتا ہے، ساری زندگی پڑھتا رہے، وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو وقت کا جاننا بھی ضروری اور مسائل کا جاننا بھی ضروری کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں۔ اگر کوئی فرض رکن چھوٹ جائے تو میرے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز میں رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تکبیر تحریمہ چھوٹ گیا، اس طریقے سے قرات چھوٹ گیا، آخری قاعدہ چھوٹ گیا، تو قیام چھوٹ گیا بغیر شرعی عذر کے۔ اب یہ فرائض ہے، چھوٹ گیا تو میرے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس طریقے سے نماز کے جو واجبات ہیں ان کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر واجب سہواً چھوٹ جائے یا اس میں تقدیم اور تاخیر آ جائے تو سجدہ سہوا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہوا لازم ہو گیا اور آپ نے سجدہ سہوا ادا نہیں کیا، وہ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہذا اس لیے ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ نماز میں واجبات کیا ہے۔ تو نماز فرض، نماز کے متعلقہ ضروری مسائل کا جاننا بھی لازمی ہے۔ بہت سارے احباب کو معلوم نہیں ہوتا، وہ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پیر پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، اور جب تک سجدہ ختم نہیں ہے دونوں پیر زمین سے اٹھے ہوئی ہے۔ تمام علماء نے لکھا ہے اس آدمی کی نماز فاسد ہو گئی۔ زمین پیروں کو زمین پہ رکھنا ضروری تھا، یہ سجدے میں گئے دونوں پیر اٹھے ہوئی ہے، تو سجدے میں تو 3 تسبیحات ہی پڑھے جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنی دیر وہ پیر اٹھے ہوئی ہوں گے تو نماز تو گئی۔ اس طریقے سے بعض اوقات سجدے میں جاتے ہیں تو مرد کے لیے جو جسم کے جس حصے کا ڈھانکنا نماز میں لازمی ضروری ہے وہ کھل جاتا ہے۔ ایک انگلی جتنا بھی اگر جگہ کھل گئی، ایک ناخن جتنی جگہ بھی اگر کھل گئی تو نماز دو فاسد ہو جائے۔ اب یہ ضروری مسائل ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعے کی نیت کیسی ہوگی، جمعے کے
بعد جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں ان سنتوں میں نیت کیا کریں گے؟ الی آخری. چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ساری تفصیلات یہاں بیان نہیں کی جا سکتے، لیکن اس حوالے سے آگاہی دینا کہ بھئی یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، لازمی ہے. دنیا جہاں کی باقی باریکیاں ہم سیکھ سکتے ہیں، تو جو چیز ہمارے اوپر لازم ہے اس کو کیوں نہ سیکھیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس نماز کے فضائل، نہ پڑھنے کے وعیدیں اور نماز کے ضروری مسائل، جو نماز اتنی اہم اور اہمیت کی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز سے پہلے نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی بھی ہی اتنی فضائل ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن نمازی کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوتے رہا ہے وہ چمک رہے ہوں، ہاتھ، پیر، چہرہ، یہ قیامت کے دن چمک رہا ہوگا اور صاف معلوم ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ نمازی. تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے کہ میں اپنے اس روشنی کو بڑھاؤں تو اس وضو کو مکمل کرے، ادھورا نہ چھوڑے. چہرہ جتنے حدود ہے دھونے کا سارا دھوئے، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، پیر ٹخنوں سمیت دھونے ہیں. اس طریقے سے پورے سر کا یا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. تو وضو کو مکمل کرے، لہذا قیامت کے دن اس کے اعضاء چمک رہے ہوئے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو وہ دھوتا ہے ان اعضاء کے دھونے کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اس سے دھل جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں. گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ مراد ہے. ایک مسلمان کی شان سے تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. ایک مسلمان کی شان ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو. وہ شراب پیے، وہ جوا کھیلے، وہ قتل کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. تو وضو کرنے سے گناہوں سے اعضاء دھل جاتے ہیں. اس لیے وضو کو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. معراج کے سفر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے جا رہے ہیں. آپ نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال بتائیں آپ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے آگے آگے جا رہے ہیں؟ حضرت بلال نے فرمایا اور تو کوئی خاص عمل نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. ہر وقت کیا مطلب؟ یعنی وضو کیا اس کے بعد باوضو رہا، جب قضاء حاجت کیا اس کے بعد دوبارہ وضو کیا، تو باوضو رہتا ہوں. نمبر 2، جو آدمی باوضو رہتا ہے اس پر جادو، ٹونا، اسیب، یہ جو آج کل کے چکر چل رہے ہیں اس سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، باوضو آدمی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں تحیت الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. تحیت الوضو جس کو کہتے ہیں، آدمی وضو کرے جہاں کہیں بھی ہو، آزاد تر ہے آ کر کے وضو کر لے. مسجد میں آئے، اگر کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، کراہت والا وقت نہیں ہے، تو وہ تحیت المسجد 2 رکعت نفل پڑھ لے. البتہ مجھے یاد آ گیا انتہائی معذرت سے، یہاں آ کر کے چونکہ جمعے کو ہمارے احباب پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے آنے جانے کا وقت ہو
تو پھر نفل پڑھتے ہوئے بعض اوقات کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے، تو اس چیز کا تھوڑا لحاظ کیا جائے تو بڑی مہربانی اور نوازش ہوگی۔ تحیت المسجد، تو حضرت بلال نے فرمایا کہ میں تحیت الوضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ گویا ہر وقت باوضو رہنا یہ اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لینا یہ جنت میں داخلے کا سبب اور باعث ہے۔ اور وضو کریں تو اس میں مسواک لازمی استعمال کریں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا ایک تو منہ جو ہے اس سے صاف رہتا ہے، منہ گندا ہو تو اس سے پھر جراثیم معدے میں جاتے ہیں، اور معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، معدہ خراب ہے تو پھر بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، معدہ خراب ہو گیا تو جسم کے باقی اس میں کی سپلائی وہاں سے ہوتی ہے، لہٰذا منہ کو صاف رکھیں، اور خصوصاً رات کو سوتی ہوئی مسواک کرے، صبح اٹھتی ہوئی مسواک کرے، ہر وضو جب آپ وضو کریں تو مسواک کریں تاکہ منہ صاف ہو۔ جب منہ صاف ہوگا تو کسی اور کو بدبو نہیں آئے گی اور نقصان نہیں ہوگا۔ تم مطہرۃ للفم میں یہ منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے، اور دوسرا فرمایا مرضاۃ للرب، رب کو راضی کرنے اور خوش رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے وضو کریں اس میں مسواک لازمی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں مسائل کے باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔